الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اپنے دل میں تقوی پیدا کرو، یعنی اے ایمان والو اپنے دل میں تقوی پیدا کرو، اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو۔ یہ تقوی، یہ پرہیزگاری، یہ خوف خدا تمہیں کہاں سے ملے گا؟ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اس کے لیے میرے نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرو۔ واقعی محترم اسلامی بھائیوں، یہ اللہ والے جو تھے، ان کا تقوی، پرہیزگاری، ان کا خوف خدا، ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کا خلوص ایسا پیارا تھا کہ کافر ان کی صحبت میں آتے تو اللہ تعالیٰ ان کو دولت ایمان عطا فرما دیتا، اور گناہ گار، بدکار، سیاکار ان کی صحبت میں آتے تو اللہ تعالیٰ ان کو با کردار، بعمل مسلمان بنا دیتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والو اپنے دل میں تقوی پیدا کرو، اور یہ تقوی تمہیں اللہ والوں کی صحبت سے ملے گا۔ آپ اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں کہ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ علیہ رضوان آئے، ان کی صحبت میں رہے، پیارے آقا کا تقوی دیکھا، اخلاص دیکھا، آپ کا عمل دیکھا، تو الحمدللہ ان صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے رستے کھولے اور انہوں نے ایک مثالی زندگی گزاری۔ اسی طرح پھر صحابہ کرام پوری دنیا میں پھیلے، ان کا تقوی، پرہیزگاری لوگوں نے دیکھا تو وہ جوگ در جوگ مسلمان ہوتے چلے گئے۔ پھر اولیاء کرام نے بھی الحمدللہ دنیا بھر میں یوں فیض لٹایا، جس ملک میں بھی گئے، جس علاقے میں بھی گئے، انہوں نے اپنے کردار کو، اپنے تقوی کو، اپنے پرہیزگاری کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، تو اللہ والوں کی صحبت میں آ کر بہت سارے کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، اور بہت سارے گناہ گار، بدکار، سیاکار ان اللہ والوں کی صحبت سے الحمدللہ با کردار، بعمل مسلمان ہوئے۔ جیسا کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک یہودی خاندان تھا جو میاں بیوی تھے، غریب تھے، لیکن ان کے گھر میں ایک چھوٹا سا شیر خوار دودھ پیتا بچہ تھا، اور اتنے غریب تھے کہ چراغ جلانے کے لیے بھی پیسے نہ تھے۔ رات کو بچہ اندھیرے میں روتا تو حضرت شیخ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اپنا چراغ ان کے گھر میں بھیج دیتے، روشنی آتی تو بچہ خاموش ہو جاتا، صبح وہ پھر چراغ واپس بھیج دیتے، رات کو بچہ پھر روتا تو آپ پھر اپنا چراغ ان کے گھر میں بھیج دیتے، بچہ پھر خاموش ہو جاتا، پھر یہی سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن وہ یہودی اپنی بیوی سے کہنے لگا، دیکھو جب شیخ بایزید بسطامی کی روشنی ہمارے گھر میں پہنچ گئی تو اب ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم کفر کے اندھیروں میں بھٹکتے رہیں، اور شیخ بایزید بسطامی کے قدموں میں جائیں اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں۔ یوں اللہ والے کا پڑوس ملا، ان کا اس نے اخلاق دیکھا، ان کی محبت دیکھی، ان کا عمل دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس یہودی خاندان کو دولت ایمان کا شرف عطا کیا۔ آج بھی اللہ والوں کی مثالی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ ان اللہ والوں کی صحبت میں آنے والے بہت سارے کافر مسلمان ہوئے، اور بدکار، سیاکار، فیشن کے متوالے نوجوان ان اللہ والوں سے نسبت قائم کر کے اللہ کی رحمت سے نیک، متقی اور پرہیزگار بنے۔ اس دور میں بھی الحمدللہ اللہ کے ایسے نیک صالح بندے ہیں جن سے نسبت قائم کر کے بہت سارے لوگ راہ ہدایت پر آئے ہیں۔ ہمارے ماشاءاللہ بہت پیاری شخصیت حضرت شیخ محسن منور یوسفی صاحب مدعا ذلہ العالی، جنہوں نے اس دور میں ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ منسوب کر کے علم کے راستے پر چلا کر ان کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا کیا ہے۔ آپ بہت ماشاءاللہ پیاری شخصیت ہیں کہ جنہوں نے الحمدللہ سنت رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنایا، اپنی زندگی میں تقوی، پرہیزگاری کو اپنایا، تو ان کے مریدین بھی ان سے وابستہ ہو کے الحمدللہ متقی، نیک، پرہیزگار بنے ہیں۔ جہاں پر انہوں نے الحمدللہ اپنا فیض لوگوں کو عمل کے ذریعے، تقوی کے ذریعے، پرہیزگاری کے ذریعے دیا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو الحمدللہ تبدیل کیا ہے، وہاں پر انہوں نے قرآن کی بھی بہت اچھی خدمت کی ہے۔ ماشاءاللہ تفسیر محسن انہوں نے اردو میں لکھی، اور یوٹیوب پر ان کے بہت سارے لیکچر ہیں۔ میں آپ سب ناظرین کو عرض کروں گا، آپ سنیں، شیخ کامل کے قرآن سے بھرپور ماشاءاللہ آپ لیکچر سنیں گے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ تو یہ تو ماشاءاللہ خدمت کر ہی رہے تھے، ان کے فیض سے ان کے صاحبزادے بیرسٹر
احمد محسنی صاحب جو ہیں ماشاءاللہ انہوں نے اردو کے ساتھ ساتھ انگلش میں بھی الحمدللہ قرآن پاک کی تفسیر کو بیان کرنا شروع کیا ہے، اور ان کے بھی بہت سارے لیکچر اردو اور انگلش میں ماشاءاللہ یوٹیوب پر موجود ہیں۔ آپ کو پتہ ہے قرآن پاک اللہ نے ایک ہدایت کے لیے ایک کتاب دی ہے، افسوس کہ آج ہمارے ہاں قرآن کو سمجھنے کا شوق نہیں ہے، ذوق نہیں ہے۔ بہت سارے ہزاروں کے مجمع میں جب کسی کو بھی پوچھا جائے کہ آپ نے قرآن پاک کی تفسیر پڑھی ہے تو وہ انکار کرتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک اللہ نے ایک ضابطۂ حیات ہمیں دی کہ اس کو سمجھ کر، پڑھ کر، عمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو خط لکھا کہ میں فلاں دن فلاں وقت تمہارے پاس آنے والا ہوں اور میرے آنے پر یہ تیاریاں کرنی ہے۔ اب جو ہی وہ وزیر کو خط ملا، اس نے چوما، آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا، بڑی خوشیوں کا اظہار کیا کہ میرے بادشاہ کا خط آیا، میرے بادشاہ نے مجھے خط لکھا ہے۔ لیکن وہ پڑھ نہیں رہا لکھا کیا ہے، بس خوشیاں ہی مناتا چلا جا رہا ہے۔ اب وقت آ پہنچا، بادشاہ قافلہ لے کر پہنچا، کوئی استقبال نہیں ہوا، کوئی تیاریاں نہیں۔ بادشاہ بہت سخت ناراض ہوا، رے ناداں یہ کیا کیا، میرے آنے پر کوئی استقبال، کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ وہ وزیر کہنے لگا بادشاہ سلامت، مجھے پتہ ہی نہیں تھا آپ تشریف لا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا میں نے تجھے خط نہیں بھیجا تھا؟ وہ کہنے لگا وہ تو میں نے خوشی میں پڑھا ہی نہیں، تو میں تو خط پر ملنے پر بہت خوش تھا، چومتا تھا، آنکھوں سے لگاتا تھا، تو ظاہر سی بات ہے پیار سے وہ بادشاہ خوش نہیں ہوگا، ناراض ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ضابطہ حیات ہمیں بھیجی ہے، اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، سیکھنا ہے اور اس پر عمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تاکہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو۔ یہ اللہ والے قرآن پاک کو لوگوں کی مختلف زبانوں میں تفسیر کر کے عام فہم میں سمجھا کر لوگوں کو الحمدللہ ہدایت کی طرف، اللہ کی طرف، آخرت کی طرف بلا رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت اس بندے کو ہوگی جس کو علم دین سیکھنے کا موقع ملا لیکن اس نے حاصل نہیں کیا۔ ان اللہ والوں کے بیانات جب آپ یوٹیوب پر سنیں گے، قرآن کی تفسیر سنیں گے، پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بعمل باثر ہوتا ہے۔ ان بعمل لوگوں کی زبان سے جب تفسیر قرآن سنیں گے تو تاثیر کا تیر بن کے آپ کے دل میں پیوست ہوگا، آپ کی زندگی میں مدنی انقلاب آئے گا، آپ انشاءاللہ آخرت کی طرف، تقوی کی طرف، پرہیزگاری کی طرف لوٹیں گے، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ آئیے آج پھر نیت کرتے ہیں ہم قرآن فہمی کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ تبارک و تعالی شیخ محسن منور یوسفی صاحب کی تفسیر یوٹیوب میں جو موجود ہے، تفسیر محسن کے نام سے، اس کو بھی سنیں گے، اور آپ کے بیٹے بریسٹر احمد محسنی کی تفسیر جو اردو اور انگلش میں ہے اس کو بھی سن کر انشاءاللہ قرآن پر عمل کر کے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر قرآن و حدیث کو سمجھ کر عمل کر کے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جزاک اللہ۔